اب تک بھی ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک جگہ گیا میں فاتحہ پڑھنے، فاتحہ دینے کے لیے، تو اس عورت نے، کلکتہ کا واقعہ یا کہاں کا اللہ بہتر جانے، اس عورت نے ساری پتیلیاں رکھی قسم قسم کے کھانے کی، تو جب دیکھا سب تھوڑی تھوڑی کھلی تھی اور ایک کٹورے میں، پیالے میں کوئی چیز رکھی تھی، اس نے وہ بند تھی، اس نے، مولوی نے کیا کیا، کہا میں نے اس کو کھول دیا، جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں بیڑیاں رکھی تھی۔ کیا رکھی تھی؟ بیڑیاں۔ تو میں نے کہا کہ، میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ قرآن پڑھا جائے گا یہاں، فاتحہ ہوگا، اللہ رسول کا نام آئے گا، یہ بیڑیاں آپ نے کیوں رکھی؟ کہا مولوی صاحب ایسا ہے کہ ان کو بیڑیاں بہت پسند تھا، بیڑی بہت پیتے تھے، ہم نے سوچا کہ سپلائی کر دیں جب تک پہنچ جائیں۔ مولوی کوئی کھرا تھا، بس الٹا ہی بول دیا، وہ بھی الٹا بول دیا، کہا کہ تم بھی تو ان کو بہت پسند تھی، تم پہ بھی فاتحہ پڑھو۔ اب اس گاؤں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اس نے چلایا، مولوی نے میری بے عزتی کری، میرے یہ کہ گاؤں والے جمع ہو گئے، بھائی دیکھو میں نے بے عزتی نہیں کی۔ کہا کیوں، تم نے کیسی بدتمیزی بات کی؟ بولے میں نے کوئی بدتمیزی بات نہیں کی، انہیں پوچھو۔ اب وہ عورت کہنے نہیں، انہیں سے مولوی سے پوچھو، مولوی نے مجھے گالی دی۔ تو بہرحال مولوی مجبور کیا گیا، تو مولوی نے کہا بھائی دیکھو فاتحہ ایک متبرک چیز ہے۔ بولے ہاں۔ بولے اس میں شراب، بیڑی، کباب یہ سب لانے کی کیا ضرورت؟ بولے ہاں۔ بولے یہ بیڑی لا کے رکھی، تو میں نے کہا یہ ہٹا لو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی نہیں یہ ہمارے مرد کو بہت پسند تھا۔ تو مجھے غصہ لگا، میں نے کہا تو بھی تو پسند تھی، تو بھی سو جا، میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو کہا مولوی نے بہت اچھی بات کہی، صحیح بات، یہ صحیح بات۔ تو ایسے اب یہ فاتحہ میں جو زندگی میں کھاتے ہیں، اس لیے ان کو سپلائی کیا جاتا ہے اندر۔ ہاں، تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ باقاعدہ وصیت نامہ لکھوا کر کے یہ سپلائی کیا، یہ سپلائی کرو اس طرح سے، تاکہ ہم اب دیکھیں اس میں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے، لیکن ان کے خاندان، اقارب، مرید، مجاور سب پلتے ہیں، کھاتے ہیں، ایک دھندا چلتا ہے اور ایک کھانے پینے کا نظام چلتا ہے، اور اسی طرح سے بدعت اور شرک پروان چڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں، میرے عزیزو، اعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ حضرت، کہتے ہیں غالباً ایک عرض کیا کسی نے کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے، کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا سے اتر گئے، پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، یہ حصہ اول صفحہ نمبر 108۔ تو ارشاد فرمایا کہ غالباً یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے، یہ واقعہ حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی طرح چلنے لگے۔ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے چلنے لگے، جیسے زمین پر چلتے ہیں۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کی کہ حضور میں کس طرح سے آؤں، میں کس طرح سے آؤں، آپ تو ایسے ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا جنید کہتا ہوا چلا، یا جنید کہتا چلا۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا، دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دل میں وسوسہ کیا ڈالا؟ کہ لوگ تو یا اللہ، حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوائیں، حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ چنانچہ اس نے بھی، اب بتائیں یہ بات شیطان دل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تو شرک کر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اللہ کو پکارے، تو اللہ کو۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ شیطان لعین نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جھٹ سے یا اللہ کہا، اور جیسے ہی اس نے یا اللہ کہا فوراً غوطہ کھانے لگا، اندر ڈوب گیا۔ یا جنید کہہ رہا تھا تو صحیح جا رہا تھا، یا اللہ کہا تو کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ پکارا حضرت میں چلا، حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ پھر اس نے یا جنید کہنا شروع کیا تو دریا پار ہوا۔ دریا پار ہونے کے بعد کہتا حضرت یہ کیا بات تھی کہ آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں یا اللہ کہوں تو غوطے کھاؤں، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟
अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताओ मुसलमानों, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है? मैं एक सुनो, और इसी के ऊपर किसी ने उनसे पूछा, सुनो, कहते हैं दो साहब औलिया कराम थे, एक दरिया के उस किनारे रहते थे और दूसरे दरिया के इस किनारे रहते थे, और ये वाकया भी फज़ाइल अमाल में मौजूद है। ज़करिया साहब ने भी इसको लिखा है, सुनिए। उनमें से एक साहब ने अपने यहां खीर पकवाई और खादिम से कहा कि थोड़ी हमारे दोस्त को भी दे आओ। खादिम ने कहा कि हुजूर, रास्ते में तो दरिया पड़ता है, क्यों, कैसे मैं पार होऊंगा? कश्ती वगैरह तो है नहीं, न कोई सामान है, तो मैं कैसे उस पार जाकर के आपके दोस्त को दे के आऊंगा? उन्होंने कहा कि जाके दरिया को कहना कि मैं उसके पास से आया हूं जो आज तक अपनी औरत के पास गया ही नहीं। खादिम हैरान था, ये क्या मुअम्मा है? इस वास्ते की हजरत तो माशाअल्लाह दर्जनों औलाद थे हजरत के, ये क्या मुअम्मा है? बेचारा वो भी घबरा गया होगा, मैं तो समझता हूं कि ये सब मेरे सर तो आने वाला नहीं है सारा भाई, ये औलाद फिर किसकी है भाई? कि वो बाबा कभी बाप माँ के पास गया ही नहीं, बीवी के पास, हमको ये कह रहा है। अलमुहिम सुनिए, कहते हैं ये बड़ों की बातें हमारी समझ में नहीं आती। हजरत तो साहब, बहरहाल तामील हुक्म जरूरी थी, दरिया पे गया और वो पैगाम जो हजरत ने दिया था उसने बतला दिया, और फौरन रास्ता दरिया ने दे दिया। दरिया खुश्क हो गया भाई, और उसके ऊपर जैसे पानी पे जमीन पे जाता है ऐसे चला गया। जब उस पार पहुंचा, उस बुजुर्ग की खिदमत में खीर पेश की, उन्होंने खूब खीर खा ली, दबा ली पूरी, और फरमाया हमारा सलाम अपने आका से कह देना, हमारा सलाम अपने आका से कह देना। खादिम ने कहा कि सलाम तो जब ही कहूंगा जब दरिया से पार जाऊंगा, बीच में तो दरिया है, कैसे जाऊंगा मैं? फरमाया दरिया पे जाके कह दे मैं उसके पास से आ रहा हूं जिसने 30 बरस से आज तक कुछ खाया ना पिया, न खाया ना पिया। खादिम शशोपंच में पड़ गया। ये अजीब बात है, अभी तो पूरी खीर हमारे सामने हजरत ने खाई है और पूरी प्लेट दम हो गई है, और फरमाते हैं कि इतनी मुद्दत से 30 बरस से कुछ नहीं खाया, मगर अदब के लिहाज से खामोश नहीं, है ना? जैसा फरमाया था दरिया के पास जाके कह दिया, दरिया ने फिर रास्ता दे दिया। जब अपने आका की खिदमत पहुंचा तो उसने इससे रहा नहीं गया, कहा हुजूर ये क्या मामला था, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि। तो हजरत ने फरमाया ये वो मामलात थे जो तू समझ नहीं पाएगा, असल में ये मामलात हमने अपनी नफस के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ अल्लाह के लिए किया। ओ देखें आप, सुनिए, किसी ने अर्ज किया, सुनो, वही जस्ट उसी के बाद कहते हैं कि हजरत वहाबिया